وجہ سے سارا باطل مل کر قرآن کی ایک آیت کو ختم نہیں کر سکتا، اس طرح سارا باطل مل کر اسلام کے کسی ایک حکم کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے کام کرنے والوں کے ذہن میں کہ کام ختم ہو جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ نہیں، کام کرنے والے ختم ہو جائیں گے، کام نہیں ختم ہوگا۔ پکی بات، یہ پکی بات، یہ ذہن میں غلط خیال ہے لوگوں کے کہ کام ختم ہو جائے گا، کام ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو جو کام کرے گا وہ کام، جو کام کرے گا وہ زندہ ہے، جو کام نہ کرے وہ مردہ ہے، بات ختم۔ یہ تو نہیں ہے کہ کام کرنے والوں پر موقوف ہو، ایسا نہیں ہے، کام کرنے والوں پر موقوف نہیں ہے۔ کام تو کام ہے، جو کرے گا کر لے گا، جو نہیں کرے گا نہیں کرے گا، ضروری بات ہے۔ یہ خیال تو ذہن سے سب نکال دیں کہ اگر کام کرنے والا کام نہ کیا تو کام نہیں ہوگا، بالکل نہیں۔ وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، جب اس کے کام نہیں رکتے کام نہ کرنے والوں کی وجہ سے دوسرے ملازم آ جاتے ہیں۔ اسپتال کے ڈاکٹروں نے اسٹرائک کر دی، اسپتال کے ڈاکٹروں نے اسٹرائک کر دی ایک ملک میں۔ صبح کو اسٹرائک کی ڈاکٹروں نے، شام کو سارے نئے ڈاکٹر آ گئے، شام تک سارے سب، اور پھر وہ سارے آ گئے، معافی مانگنے لگے کہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، جاؤ کام کرو۔ ہاں، ایک اسپتال سے ایک ملک میں کیا ہوئی؟ اسٹرائک، کہ ہمارے مطالبے ہیں پورے کرو ورنہ کام نہیں کریں گے۔ جی ہاں، شام تک نئے ڈاکٹروں کا انتظام ہو گیا اور سب کی چھٹی ہو گئی۔ اسپتال ہے، ایمرجنسی ہے، لوگ آئیں گے یہاں بیمار اور زخمی اور دل کے بیمار، یہاں تو مسلسل کام ہے، یہاں تو یہاں تو مسلسل کام ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اگر ڈاکٹر نہیں اسپتال بند ہو جانا، کہیں بھی ایسا کہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، سوچ لو کہ دنیا کا کوئی شعبہ اس شعبے کے کام کرنے سے انکار کرنے والوں سے بند نہیں ہو جاتا تو دعوت کا شعبہ کیسے بند ہو جائے گا، جو نبیوں کی بعثت کا مقصد ہے؟ وہ صحابہ جن کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے جن کو خود چنا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا اگر تم کام نہیں کرو گے نبی کے ساتھ مل کر تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، دوسروں کو ہٹائیں گے۔ ہم بتاؤ کام گنجائش کہ کوئی کسی کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں صاحب ہوں گے تو کام ہوگا، اللہ مستغنی ہے، اللہ کا کام بھی مستغنی ہے۔ تم کام کرو تو ہم تمہیں نوازیں گے، تم کام نہیں کرو گے ہم دوسروں کو ڈالیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے قرآن سے کہ یا تو تم کام کرو اور اگر تم نے کام نہ کیا تو میں تم سے کم عمر اور نوجوانوں کو کام دوں گا، تم سے کم عمر اور نوجوانوں کو کام دوں گا۔ پھر تم کام کرو اور تم نے کام نہ کیا تو میں تم سے کم عمر اور نوجوانوں سے کام لوں گا۔ تو اس کو میں نے عرض کیا، حاتم نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ حق ہے، آپ کے غالب آ کر رہیں گے، میرے مشرکین کو خبر کر دینے سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، اللہ کا آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ میں حاتم تم نے کام کیوں کیا؟ عرض کیا کہ میری کمزوری یہ ہے کہ میرا مکہ مکرمہ میں کوئی رشتہ دار، کوئی مکے کے مقامی لوگوں میں سے میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور میرے بچے مکے میں ہیں۔ میں نے
مکے والوں کو یہ خبر کر کے ان پر احسان کیا تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میں آپ پہ حملہ کرنے کے وقت میرے بچوں کو امان دے دیں، میرے بچوں کی گھر میں حفاظت کر لیں. یہ کمزوری ہے. میں نے احسان کیا مکے کے کفار پر تاکہ اس احسان کے بدلے میں میرے بچوں کی حفاظت کر لیں. یہ میرا عذر ہے. سب حضرت نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، میں اسے قتل کرتا ہوں، اجازت دیجیے میں اسے قتل کرتا ہوں. تلوار نکالی حضرت نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجیے، بس آپ اجازت کے بغیر تو نہیں کر سکتا، اجازت دے دیجیے میں اسے قتل کرتا ہوں. میں کچھ ضرور عرض کرنا تمہارے ساتھی سے کتنی بڑی بے اصولی ہو جاتی. تمہیں چاہیے کہ ساتھیوں کی بے اصولیوں پر ان کی غلطیوں کو مت دیکھو، بلکہ ساتھی کی بے اصولیوں پر ان کی قربانیوں کو دیکھو. قربانی کو دیکھو، بے اصولیوں کو دیکھو، ان کی قربانی کو دیکھو. اگر میں نے تلوار نکال دی، اجازت دیجیے ان کا قتل کر دی، منافق ہے. میرے کو تصویر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کفار پر احسان کیا ہے. اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کفار پر احسان کیا ہے. میرا ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے. میرا ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا میرا ارادہ نہیں ہے. اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے احسان کیا ہے میں نے کفار پر. آپ کو تو نقصان بھی نہیں ہونا، جو بھی نہیں ہونا، اور ویسے ہی میرا ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا. کچھ نہیں، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. ہم بہت سے ساتھیوں کو یہ سوچ کر رائے کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارا خیال کا نہیں ہے. حالانکہ کتنی کھلی ہوئی غلطی ہے، کھلی ہوئی غلطی ہے. جو بھی اس غلطی کو دیکھ وہ کہے گا کہ یہ آدمی اندر کافروں سے ملا ہوا ہے. یہاں کی خبریں وہاں پہنچاتا ہے. اب سوچیے اس قصے کو ذہن میں رکھیے کہ اندر کافروں سے ملا ہوا ہے. یہاں کی خبریں وہاں پہنچاتا ہے. انہوں نے صاف عرض کیا کہ میرا یہ عذر ہے، آپ کی تو مدد اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن میں نے یہ کیا ہے یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کفار پر احسان کیا. تو آپ میں عمر تم اس کو کیسے قتل کر دو گے؟ یہ تو بدری صحابی ہیں، یہ تو بدری صحابی ہیں. اور فرمان دیا گیا بدر کے بارے میں اے بدر معاشی تم کا غفرت لکم، اے اہل بدر تم جو چاہو کرتے رہو، اللہ تو تمہیں معاف کر چکے. تم معاف کرو یا نہ کرو، اللہ تو معاف کر چکے. تم معاف کرو یا نہ کرو، اللہ تو معاف کر چکے. میں نے یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا واقعہ کہ مومن کا عذر قبول کرو. آج کل جتنا مسلمانوں کے درمیان اور مختلف مسلمانوں کی تنظیموں کے درمیان جتنی دوریاں اور جتنی اختلافات ہیں، اس سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. اعتماد کرو. دیکھو تو صحیح کتنی بڑی بات ہو گئی کہ مسلمانوں کا راز کھول دیا مشرکین پر، لیکن اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کی مدد تو آپ ہیں، نہیں تو ہے نہیں کہ وہاں خبر کر دیں گے تو مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی.
ایسا تو ہے نہیں. لیکن اس کا تو اندیشہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی کافروں کو خبر ہونے سے، لیکن اس کا نقصان ہے کہ ایک ساتھی ضائع ہو جائے گا، ایک ساتھی ضائع ہو جائے گا اگر ہم اس کے بارے میں بدگمانی کی ہے، ان سے ملا ہوا ہے. ہمیں بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ ہاں دیکھو ہم ہر ایک کو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی میرا خیال کیا ہے، بس ساری پارٹیاں گروپ اور ساری قومیں دنیا میں اسی لیے وجود میں آئی ہیں. جتنی مطلب قومیت آئی ہے اس قومیت کے وجود میں آنے کا اصل سبب بدگمانی ہے. یہ ہماری قوم کا نہیں، ہمارا خیال کا نہیں، ہمارے ذہن کا نہیں، یہ ہماری رائے سے متفق نہیں. ہر ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھتا ہے. اس لیے اصولی بات بتائی کہ یہ تمہارا اساتذہ غلطی ہو تو تم اس کی غلطی کو مت دیکھو، اس کی گزشتہ قربانی کو دیکھو، اس کی گزشتہ قربانی کو دیکھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے اسلام کی تمنا کرتے تھے کیونکہ وہ حساب میں بڑا ماہر تھا، حساب میں بڑا ماہر تھا، حساب میں ماہر تھا، لیکن تھا یہودی. یہودی چاہتے تھے کہ میں اس کو اپنے بیت المال کا سی اے بنا لیتا اور محاسب بنا لیتا اگر یہ دیکھو تو صحیح ایک یہودی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کا، ایک یہودی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی تمنا، مگر مسلمان نہیں ہے اس لیے میں اس کو مسلمانوں کے بیت المال کا محاسب نہیں بنا سکتا. کاش یہ مسلمان ہوتا تو میں اس کو سی اے بنا لیتا. جو ہے یہودی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں وہ ایک مسلمان کی صلاحیت سے کا فائدہ اٹھاتے ہوں گے. میں ساری بات جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر کہہ رہا ہوں کہ اعتماد پیدا کرو، پیدا کرو، اعتماد پیدا کرو. غلطیاں ہوں گی، غلطیاں تو ہوں گی، تم سب کے سب خطا کار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو. حدیث میں فرمایا کلکم خطاؤن، سب خطا کار ہو، خطا سے کوئی بری نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے خطا چلی ہے. انسان بشریت کی ابتدا سے غلطی ہے، بشریت کی ابتدا سے غلطی ہے، بشریت کی ابتدا سے غلطی ہے. کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، اور سب سے بہتر خطا کار ہوئے ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں. سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین خطا کار کون؟ توبہ کرنے والے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر اعتماد رکھتے تھے، صحابہ پر اعتماد رکھتے تھے. اس اعتماد سے حملہ تیار ہوا تھا اور حملہ ایسا تھا، اللہ اکبر، حملہ ایسا تھا کہ جس بات کو طے کر لیا جاتا صحابہ کرام اس بات پر مجتمع ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہ آپ ایک بات طے فرمائیں اور کسی کے دل میں آپ کی بات کے خلاف کسی کے دل میں کوئی رائے ہو. ٹھیک ہے آپ نے یہ طے کر دیا لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا، ٹھیک ہے آپ نے یہ طے کر دیا لیکن ہماری رائے تو یہ تھی، ہماری رائے تو یہ تھی. اسی لیے اعتماد ختم ہو جائے گا. اگر ساتھی کے ذہن میں کوئی رائے امیر کے فیصلے کے بعد باقی ہے تو یہ امیر پر اعتماد نہیں کرے گا، کیونکہ فیصلے کے بعد اس کے دل میں اپنی رائے باقی ہے. وہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ تیرے رب کی قسم، سنو قرآن کی آیت کا ترجمہ، تیرے رب کی قسم
وہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. کی قسم وہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. جو کوئی مسئلہ لے کر آئے اور آپ کا فیصلہ کرنے کے بعد بھی اپنے دل میں اپنی رائے باقی رکھیں، وہ لوگ ایمان والے ہو نہیں سکتے. قسم اللہ نے قسم کھا کر کہا قرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في امرهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تیرے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے ہو نہیں سکتے کہ تو کہ آپ کو فیصلہ کریں ان کے حق کے بارے میں اور وہ فیصلے کے بعد اپنی رائے اپنے دل میں باقی رکھیں. ایمان والے نہیں ہو سکتے. ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے کے خلاف اپنی چاہت کے خلاف آپ کی بات کو پوری طرح تسلیم کریں، آپ کی بات کو پوری طرح تسلیم کرنے اور ان کی رائے ان کے دل میں باقی نہ رہے. اپنے دل میں کسی قسم کی الجھن یا یہ تمنا کہ کاش یوں نہیں یوں ہو جاتا یوں نہیں یوں ہو جاتا. کیونکہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. آج کل ہمارے مشورے میں بات بہت ہے سب سے پہلا میں امریکہ والے ماشاء اللہ. اس بات سے سب بچو، اس بات سے سب بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ جس بات کو طے کر لو اس پر جمے رہو، تو اللہ کی مدد آئے گی. اور اگر کسی بات کے فیصلے کے بعد یوں کہا کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا اور اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص یہ کہے کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا اور اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، فرمایا کہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ کر اس کو جلا کے خاک کر دے، یہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. یہ کہنا اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا یہ براہ راست تقدیر کو چیلنج ہے. کس کو چیلنج ہے؟ تقریباً ایمان ہے، تقریباً ایمان ہے. اور یہ کہنا کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا یہ تقدیر کو چیلنج کرنا ہے. اس بات کا سمجھنا اس زمانے میں سمجھانا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ ہم ایمان کی حقیقت اور ایمان کا کمال جس کا خلاصہ ہی اطاعت ہے، جس کا خلاصہ ہی اطاعت ہے، ہم اسے سب بھلا دیں. ہمارے بکھرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایمان جو ایمان کی وہ حقیقت جس پر امت مجتمع ہو سکتی ہے وہ صرف اطاعت ہے، وہ صرف اطاعت ہے. جی ہاں، امت اس پر جمع ہو سکتی ہے. اطاعت نہیں ہے تو امت مجتمع نہیں ہوگی، پکی بات ہے. تو میں نے بنیادی بات ایسی ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک یہ اپنی رائے کو بلا نہ دیں فیصلے کے بعد. اگر یوں کہتا ہے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا تو فرمایا کری نے کہ یہ آپ کا دیکھتا ہوا اندازہ اپنی زبان پر رکھ لے. یہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا نہیں، بلکہ اجتماعیت اس میں ہے کہ جو بات طے ہو جائے اس پر سب جم جائے. میں نے غور کیا سیرت میں کہ باطل کے مغلوب ہونے کی اصل
وجہ کیا ہے؟ میری بات دھیان سے سننی پڑے گی بہت. ذکر اور عبادت، ذکر اور عبادت، تلاوت اور اعمال، نوافل کی کثرت، یہ تو جتنے بھی اعمال ہیں یہ تو اپنے اندر کے دشمن سے مقابلے کے لیے. میری بات بہت توجہ سے سننا. یہ اپنے اندر کے دشمن سے مقابلے کے لیے، اپنے اندر کا دشمن نفس تمہارا، اس سے مقابلے کے لیے. کیونکہ قرآن کی آیت کا مطلب ترجمہ ہے کہ تہجد سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے. تہجد کیا فرمایا؟ اشد وقع، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل اور رات کا قیام و تہجد ہے. سارے اعضاء کو حکم بنانے کا سب سے مناسب ذریعہ نوافل کی کثرت ہے. کہ تیرے اعضاء حرام گناہ سے بچ جائیں گے اگر تو نوافل کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں خود اس کے اعضاء بن جاتا ہوں. ہاں، اس کا چلنا، پکڑنا، سننا، دیکھنا سب اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے. تو عبادت یہ اندر کے دشمن سے مقابلے کے لیے. لیکن میری بات ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا کہ آپس کی اجتماعیت یہ باہر کے باطل سے کے مقابلے کے لیے شرط ہے. یہ باہر کا باطل، باہر کا باطل جتنا سارے عالم میں کفر و الحاد اور باطل کی جو ہے اسکیمیں ہیں، ان سب کے مقابلے میں مسلمان کے غالب آنے اور ان سب کے مقابلے میں مسلمان کے اپنے دین پر جمنے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ ان کی آپس کی اجتماعیت. ان کی آپس کی کیا اجتماعیت؟ یہ اجتماعیت نہیں کہ ہاں بھائی ماشاء اللہ یہاں تو سب نماز جمع ہو کر پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر چکا کہ عبادات نفس کے مقابلے پر ہیں، عبادات نفس کے مقابلے پر. لیکن باطل کہ باطل کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا جب تک مسلمانوں میں وحدت کلمہ نہ ہو.